بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، پھانسی سے بچیں اور دوست دشمن کی پہچان کریں، یہ مشورہ دیا گیا ہے قیدی نمبر 804 کو۔ کس نے دیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور بند کمرے میں مذاکرات خفیہ، یہ کہاں ہو رہے ہیں اور کس کے ہو رہے ہیں؟ عمران خان کی ضمانتوں کا مسئلہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اب 3 رکنی بینچ اسے سماعت کرے گا۔ اس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور عامر مطلق کی برسی، ان تمام باتوں پہ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات عامر مطلق کی برسی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے کارہائے نمایاں ایسے ہیں کہ انہیں کبھی بھی پاکستانی قوم اور پاکستان بھول نہیں سکتی۔ ان کا نام نامی ہے جنرل محمد ضیاء الحق، جو امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن آخری وقت پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اقتدار پھولوں کی مالا نہیں، یعنی اقتدار کی سیج جو ہے پھولوں کی مالا نہیں ہے، بلکہ کانٹوں کی مطلب کرسی ہے۔ اور وہ اسکرین پر روتے بھی دیکھے گئے، کیونکہ ان کی چھٹی اس نے بتا دیا تھا کہ انہوں کا کام مک گیا۔ اس میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، میں نے اپنے کالموں میں بھی اس کا ذکر کیا اکثر، اور میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی بھاولپور سے 4 کوس دور، جو 88 میں یعنی 17 اگست کو یہ واقعہ ہوا تھا، فضائی حادثہ، اور 17 ستمبر کو وہ مارکیٹ میں تھی، اور لاہور کے پبلیشر شعاع ادب نے اسے چھاپی تھی، ہاتھوں ہاتھ بکی تھی، اور اس حد تک وہ ہاتھوں ہاتھ آگے گئی کہ اب اس کا ایک نسخہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ دوستوں کی کرم فرمائی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ادھار مانگ کے لے گئے، اور اب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 11 سالہ ان کا دور اقتدار ہے جنرل ضیاء الحق کا، اس کی ایک دستاویز ہے، بڑا ہر قسم کا اس میں اتار چڑھاؤ، ہر چیز موجود ہے، اور غیر جانبدارانہ طور پر اس حد تک لکھی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے والے جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی حمایت میں لکھی گئی ہے یا مخالفت میں۔ بہرحال میرا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ آدمی کو کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ بہرحال تو آج ان کی برسی ہے 17 اگست، پہلی برسی جتنی دھوم دھام سے منائی گئی تھی، پھر اس کے بعد بھی، اور پھر ان کے منہ بولے بیٹے جن کی جماعت کی اس وقت حکومت بھی ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف، ان کی موجودگی میں ایسا صرف اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کو ہوا دی تو اپنی سیاست لگی جائے گی۔ اور ان کے صاحبزادے اعجاز الحق کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے جنرل ضیاء الحق پر کہ انہیں کوڑے مارے، سزائیں دی، سب کچھ، تو اس کا جواز وہ کہتے ہیں کہ جناب، جب ایک عامر تھا، ایک فوجی جرنیل تھا، اور اس نے ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کیا، تو اس سے آپ کس قسم کی امید رکھتے ہیں؟ میرا والد ہونا اپنی جگہ، لیکن تھا تو عامر، یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہے یہ۔ بہرحال آج ان کی برسی کا دن ہے، اور کوئی اس انداز میں جیسے کبھی ماضی میں شروع میں تقریبات ہوتی تھی ویسی کچھ نہیں ہو سکی۔ ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، اور سیاست بھی موجود ہے، اور منہ بولے بیٹے کی جماعت جو وہ برسر اقتدار بھی ہے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کی ضمانتوں کا مسئلہ۔ یہ وہ 8 کیسز ہیں جس کی ضمانتیں ریجیکٹ کی تھیں لاہور ہائی کورٹ نے، اس لیے کہ عمران خان نے جو تحقیقاتی ٹیم تھے اس کے ساتھ مطلب تعاون نہیں کیا، یعنی بیانات ریکارڈ نہیں کرائے، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے اس میں مدد نہیں کی، لہٰذا انہوں نے ضمانتیں کینسل کر دی تھی۔ اب یہ کیس گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو گیا ہے تو اس کی سماعت اب ہوگی 13 کو، یعنی نہیں، اب 13 سوری، یہ جو سماعت جو ہے یہ ہوگی 19 کو، 19 اگست کو،
یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان کی قیادت میں جو بینچ بنا ہے سرپرستی میں، 3 رکنی ہے، اس سے اسے دیکھنا ہے. لیکن صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس میں ان کے ہی وکیل یعنی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے ایک متفرق درخواست جمع کرا دی، اور اس کے پیجز ہیں 153. اور صرف یہ 153 پیجز نہیں ہیں، بلکہ اس میں انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں کے یعنی تقریباً 13 عدالتوں کے جو ہے مختلف فیصلے بھی شامل کیے گئے. تو چانسز یہی ہے کہ یہاں پھر وکلا نادان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کو تاخیر ہوگی. سرکار کہے گی یہ 153 صفحے تو ہمیں پڑھنے کا ٹائم دیں، پھر ہم اس میں موقف اختیار کرتے ہیں. تو یہ جناب اس سے طرح ٹائی فش ہو جائے گی، یعنی اپنے نادان دوستوں کی وجہ سے. اب چلتے ہیں اگلی طرف. بند کمرے میں مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں؟ اشارہ دستور پہ ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے آفر دی تھی کہ میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، آئیں سیاسی عمل میں حصہ لیں اور اپوزیشن بھی قومی دھارے میں آئے. تو اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کئی دور ہو چکے ہیں. اپوزیشن چیمبر میں گئی ہے ان سے ملنے، گور خان صاحب بھی گئے، دوسرے رہنما بھی گئے، علی احمد خان بھی گئے، اور بھی بہت سے لوگ، عامر ڈوگر بھی گئے. لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں، اس کو آپ کا کمرہ جو ہے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو یہ نہیں، اس کو ذرا سا خفیہ رکھا جائے. تو ایک چھوٹا کمرہ ہے جس میں محدود لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی سردار ایاز صادق کا ہے. تو یہ اس کمرے میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور اس میں یہ لوگ سب شامل ہوتے رہے ہیں. ابھی رزلٹ نہیں نکلا. رزلٹ کب نکلے گا؟ جب KPK کے حالات بہتر ہوں گے، پھر ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں ساری چیزیں رکھی جائیں گی، پھر اس سے آگے بات چلے گی. اب بات کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس خفیہ مذاکرات کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو وقاص اکرم شیخ کی ممبرشپ ختم کی گئی تھی، نااہلی کی گئی تھی 40 اجلاسوں میں غیر حاضری پر، اس کام کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے. یعنی انہوں ایک سائڈ سے فائل رکھ دی گئی ہے کہ نہیں، یعنی ان مذاکرات کی وجہ سے. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ. تو چانسز یہی ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی رہائی کو رکھیں ثانوی، اور سیاست کو رکھیں اولویت دیں، فوقیت دیں. پہلے سیاسی کردار ادا کریں اور اس کے تھرو عمران خان کی رہائی کریں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو مائنس عمران خان چل رہی تھی، اس طرح کا کوئی فیصلہ پارلیمانی پارٹی کر لے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں بھی الیکشن لیا جائے، حصہ لیا جائے، اور یہاں بھی فلور کو بھی خالی نہ چھوڑا جائے. پازیٹیو سوچ ہے، بہرحال سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پھانسی سے بچیں اور دوست دشمن کی پہچان کریں. یہ مشورہ دیا ہے پاکستان کے ایک سینئر اور ڈیوٹیفل جرنلسٹ جناب سہیل وڑائی صاحب نے ایک دوسرا کالم لکھ دیا، اور اس میں مسافر اور قیدی نمبر 804 عنوان بنایا گیا. اور مسافر نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے سارا ماضی چھانا ہے، تو اس میں حالات ایسے ہی ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا تھا، اور اس کو یہی پیغامات دی جاتے تھے کہ آپ بہت پاپولر ہیں، آپ کے پاس 2/3 اکثریت، تھوڑا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن وہ پھانسی چڑھ گئے اسی مطلب غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح کی صورتحال انہوں نے تذکرہ کیا ہے سہیل وڑائی صاحب نے کہ آپ کے پرستار، آپ کے چاہنے والے، آپ کے فین کلب جو آپ کو پیغام دیتے ہیں نا کہ سڑکوں پر ایک طوفان نکل آیا اور بہت لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ سب جو ہے تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان سے بچیں. اور میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ نادان دوستوں سے بچیں. تو بہرحال انہوں نے یہ باقاعدہ مشورہ دیا اور شک ٹو شک باتیں کی قیدی نمبر 804 کو. کبھی انہوں نے قیدی جی کہا، کبھی قیدی کہا، اپنے آپ کو مسافر کہا، یہ سارے سیاست کے میدان کا مسافر. اور انہوں نے کہا جو میں نے دیکھا وہ اس طرح ہے. میں نے بھی ایک کالم لکھا ہے نوائے وقت میں، اس میں بھی میں نے آج ہی کے دن ایک کالم لکھا ہے جس میں لکھا ہے یعنی اقتدار کی آنکھ مچولی. اس میں ساری چیز دہرائی ہے، داستان دہرائی ہے. یہ ذرا مختلف ہے سہیل وڑائی سے، لیکن سہیل وڑائی تو ماشاءاللہ ڈیوٹیفل صحافی ہے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کا انٹرویو 2 گھنٹے کا کر لیا، تو باقی کیا رہ گیا جو کسی سے آج تک ملا ہی نہیں. بہرحال
ان کی اہمیت اپنی جگہ، ان کی بات اپنی جگہ ہے. حالات یہی کہتے ہیں کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، اور مشورہ وہ یہی دے رہے ہیں کہ اگر معافی تلافی سے بات بن سکتی تو بنا لو، اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے. اور یہ جو آپ کو کہنے والے ہیں نا، جو ڈٹ کے کھڑا ہے، آپ سوشل بریگیڈ کے یرغمالی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. لہٰذا تجویز دی انہوں نے کہ بھائی جی جیسا کم بندہ بناؤ، جان جو ہے وہ ہے تو جہان ہے، اور زندگی جو ہے ایک قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے، اسے ضد انا پر قربان نہیں کرنا چاہیے. یہ پورے ان کے کالم کا لب لباب ہے. ہمارے بہت سے دوستوں نے مجھے پڑھ کے سنایا، لیکن میں پڑھ کے سنانے کی بجائے، کیونکہ ایک بڑے اخبار میں، معتبر اخبار میں چھپا ہے اور بڑے صحافی ہیں، تو وہ آپ تک پہنچا ہوگا، لیکن اس کی جو اصل جو اس کا ہے بنیاد، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. وہ پہلے بھی یہ کچھ کرتے رہے، ان کا کوشش، اور ہر محب وطن پاکستانی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ صلح سمجھوتے سے، کیونکہ جھگڑے، لڑائی کبھی جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، لڑائی سے حل نہیں ہوتے، دلائل سے ہوتے، اور جہاں دلائل نہیں ہوتے وہاں پھر جھگڑا ہوتا ہے. یہ تو ایک متفقہ بات ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے ایک بڑا اہم ہے، اس کی بڑی دھوم ہے اس کالم کی، یعنی کالم نمبر 2 جو آیا ہے سہیل ورائے صاحب کا، مسافر اور قیدی نمبر 804. آپ نے پڑھا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو دیکھ لیجیے گا، آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فوج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.